محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی بساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. آج الحمدللہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اور آج الحمدللہ ہمارا دوسرا روزہ ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے ساتھ اللہ کا ایک خصوصی تعلق ہے، اور اللہ کا اپنی رحمت کے حوالے سے اس مہینے کے ساتھ خصوصی تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے کو اپنا مہینہ نہیں کہتا، اور صرف رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اس کو اپنی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، شہر اللہ المبارک، اللہ کا مہینہ. حالانکہ اللہ کے 12 مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ ان 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو کہتا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور پورے قرآن مجید میں آپ اگر پڑھیں تو سوائے اس مہینے کے نام کے کسی بھی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے. یعنی حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان چاروں میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے. عزت حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے کسی بھی مہینے کا نام 11 مہینوں کا نام قرآن میں نہیں ہے، صرف رمضان کا ہے.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا مہینہ. جس طرح رنگ بہت سارے ہیں اور سارے رنگ اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ میں جو رنگ جائے، اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے اور ہم اللہ کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، یعنی اللہ کی چاہت کے مطابق ہماری چاہت ہو جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہماری مرضی ہو جائے. گھر تو بہت سارے ہیں اور سب اللہ کے ہیں، یہ بھی گھر اللہ کا ہے، لیکن ایک گھر اللہ کا ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. اللہ نے اس کو کہا یہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ یہ سب اللہ کے گھر ہیں. تو یہ رمضان المبارک کی یہ ساعتیں جو ہمیں نصیب ہو گئی ہیں، یقین جانیے گا اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ہم تو دن کے دن، گھنٹوں کے گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ. اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آئی ہوئی ہے کہ ہم سنتے ہیں اور سن رہے ہیں عرصے سے کہ اللہ نفل کو فرض کا درجہ دے دیتا ہے اور اللہ فرض کو 70 فرضوں کے برابر فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اور ان لمحات کو ضائع نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے کہ ان لمحات سے فیض حاصل کرتے رہیں. اور ان لمحات کو کس طرح ضائع ہونے سے ہم بچائیں گے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی موجود ہے. اللہ کے پیغمبر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اچانک صحابہ سے فرمایا خذوا جنتکم، اے میرے صحابہ تم اپنی اپنی ڈھالیں سنبھال لو، ڈھالیں سنبھال لو، پکڑ لو اپنی ڈھالیں. ڈھالیں کیا ہوتی ہیں؟ اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں زمین پر تو مجاہد کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی. وہ ڈھال گول ہوتی تھی لوہے کی، اندر سے پکڑنے کا ایک دستہ ہوتا تھا. تو وہ ایک ہاتھ سے لڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، تلوار کے وار سے، تیر کے وار سے، نیزے کے وار سے. تو آپ نے فرمایا خذوا جنتکم، تم اپنی تلواریں اپنی ڈھالیں اٹھا لو، ڈھالیں سنبھال لو، ڈھالیں پکڑ لو. تو صحابہ کرام نے ادھر ادھر دیکھا، پتہ نہیں اللہ کے رسول ڈھالیں سنبھالنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن جب سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کر لیا اعدو حضر، اے اللہ کے پیغمبر کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ یا اچانک ہو سکتا ہے آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی ہو کہ کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے اچانک، جب ہی آپ حکم دے رہے ہیں اعدو حضر، کیا کوئی دشمن حاضر ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا جنتکم من النار، تم جہنم کی آگ سے اپنی ڈھالیں سنبھال لو، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنی ڈھالیں اٹھا لو. اب صحابہ پھر سوال کرنے لگے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ڈھال کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سب ذرا میرے ساتھ کہہ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب کو یاد ہے تقریباً، ماشاءاللہ صحیح ہے، یاد تو ہے لیکن بس یاد ہے. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مُقَدِّمَاتٌ مُعَقِّبَاتٌ، یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یہ جو کلمات ہیں مقدمات، یہ مقدمات بھی ہیں، معقبات اور یہ معقبات بھی ہیں، اور وہ مجنبات اور یہ مجنبات بھی ہیں. اور آپ نے فرمایا ہن باقیات الصالحات، 4 جملے ارشاد فرمائے
ان 4 جملوں کو سن لیں اور سننے کے بعد اگر ایمان تازہ ہو جائے تو پھر عزم کر لیں کہ انشاءاللہ پورے رمضان ہم اپنے آپ کو یوز ٹو کر لیں گے اور ہم عادی بن جائیں گے، ان کلمات کو نہیں چھوڑیں گے اپنے خالی اوقات میں، جاتے ہوئے آتے ہوئے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں۔ سنیے گا ذرا الفاظ، ذکر ہو رہا تھا ڈھال کا، اور اللہ کے رسول دنیا کی جنگوں سے نکل کر آخرت کی جو جنگ ہوگی اور سامنے دشمن ہوگا آگ، اس آگ سے بچنے کی ڈھال سمجھا رہے ہیں، اور کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، فرمایا یہ کلمات کہو، یہ جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گے۔ اور پھر 4 جو آپ نے جملے کہے کہ جن سے جان پڑ جاتی ہے ان کلمات کے اندر، فَإِنَّهُنَّ مُقَدِّمَاتٌ، آپ نے فرمایا کہ جب لشکر آگے جاتا ہے تو لشکر کا کچھ حصہ آگے ہوتا ہے امیر کے، جو امیر ہوتا ہے لشکر کا، کمانڈر ہوتا ہے، اور کچھ حصہ پیچھے ہوتا ہے، اور کچھ حصہ دائیں طرف ہوتا ہے، اور کچھ حصہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے، وہ بادشاہ بچا رہے، تو اس کے لشکر، اس کے سپاہی آگے بھی ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہوتے ہیں، دائیں بھی ہوتے ہیں، بائیں بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُنَّ مُقَدِّمَاتٌ، یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ جملے ہیں کہ جو انسان کے قیامت کے دن جہنم کی آگ آ رہی ہوگی، یہ انسان کے آگے بھی لشکر کی شکل میں ہوں گے۔ وَمُعَقِّبَاتٌ، اور یہ جملے انسان کے پیچھے بھی لشکر کی شکل میں ہوں گے۔ وَمُجَنِّبَاتٌ، اور یہ جملے کل قیامت کے دن اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف یہ لشکر کی شکل میں ہوں گے، اور جہنم کی آگ سے بچائیں گے، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اور پھر آخری آپ نے فرمایا جملہ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ باقیات الصالحات کا قرآن میں اللہ نے 2 جگہ ذکر کیا ہے، سورہ کہف میں اور سورہ مریم میں۔ فرمایا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا۔ باقیات الصالحات ان نیکیوں کو کہا جاتا ہے جو باقی رہیں گے، کسی بھی گناہ کی نحوست ان نیکیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی سوائے شرک اور کفر کے۔ صحیح ہے جی، گناہ بہت سارے ہیں، ان کی نحوستیں بہت ساری ہیں جن سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ عمل ضائع کر دیتے ہیں، لیکن باقیات الصالحات کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ جو باقی رہیں گی، اللہ ان کو ایک لاکر میں ڈال کے بند کر دے گا، بس محفوظ۔ فرمایا یہ جو باقیات الصالحات ہیں خیر عند ربک ثوابا، جملے سنیے گا اللہ کے قرآن کے، خیر عند ربک ثوابا، عمل کے بدلے میں جو اللہ سے ملنا ہے ان بدلوں میں سب سے بہترین بدلہ اگر کوئی ہوگا وہ باقیات الصالحات ہوں گے، اور یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں۔ اللہ جو بدلے میں دے گا، نیکیوں کے بدلے میں جو اللہ دے گا، جو اجر دے گا، جو ثواب دے گا، جو رحمت دے گا، جو بھی اللہ بدلے میں دے گا وہ بہترین بدلہ اگر کوئی ہوگا تو وہ باقیات الصالحات ہوں گے۔ وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور انسان جو اپنے عمل سے امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کام کیا ہے اللہ نے اگر قبول کر لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور اس کی جو اللہ سے امیدیں وابستہ ہیں ان امیدوں میں سب سے بہترین امید اگر کوئی ہے جس سے یہ لگا کے رکھے جس امید کو، وہ یہی ہیں باقیات الصالحات۔ اللہ سے اچھی امید لگا کے رکھیں، باقیات الصالحات اگر ہیں آپ کے پاس۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، کہ انجام کے اعتبار سے، انجام کیا ہے؟ آخرت، انجام کے اعتبار سے، آخر کار کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ باقیات الصالحات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے ان لمحات کی، ان ساعتوں کی قدر کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ روزے کی غرض، روزے کی غایت، روزہ رکھوانے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کی ڈیفینیشن کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا بھی بن جائے۔ ابی بن کعب نے جو تقوی کے بارے میں جب پوچھا گیا تو جواب دیا تھا کہ اس پگڈنڈی سے گزرنا، اس راستے سے گزرنا کہ جس راستے کے دائیں طرف بائیں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، تو کس طرح گزرتے ہیں، بس وہی تقوی ہے۔ کس طرح گزرتے ہیں؟ نمبر ایک، ان جھاڑیوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، کانٹوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اور دوسرا اسی وقت کانٹوں سے بچنا بھی ہوتا ہے، ڈرنا اور بچنا۔ اور ڈرنا اور بچنے کا ایک طریقہ یہ کہ اس کھڑے ہو جائیں اس راستے پر، اس ایک راستے پر جو چھوٹا سا پتلا سا راستہ ہے اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ بس ڈرنے اور بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے، کہا نہیں کھڑا نہیں ہونا، اس لیے کہ پیچھے سے کوئی آئے گا اس کو راستہ نہیں ملے گا، وہ کہے گا آگے بڑھو میاں آگے بڑھو۔ کھڑے کیوں ہو گئے؟ یار اتنا سا راستہ ہے، اتنی سی پگڈنڈی ہے، تم کھڑے ہو گئے بیچ میں۔ چلنا بھی ہے، رہبانیت اختیار نہیں کرنی کہ پہاڑ کے کسی چوٹی پر جا کر کے بیٹھ جاؤ، بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، رشتہ داروں کو چھوڑو، تعلقات کو چھوڑو، اور سارے لوگوں سے تعلقات چھوڑ کر بس اللہ اللہ کرتے رہو۔ کہا نہیں، اپنے آپ کو پریکٹیکل لائف میں بھی ڈالو، چلو اور ڈرتے ہوئے اور بچتے ہوئے چلو۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یقین جانیے آج کی اس نشست میں بہت اہم ایک آپ کے سامنے موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج سے 20-25 سال پہلے، اب جو 20-25 سال کے بچے ہیں نا وہ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ آج سے 20-25 سال پہلے انسان کے لیے گناہ کرنا آسان نہیں تھا، تھوڑا سا نہیں، اچھا خاصا مشکل تھا۔ ابھی جو چھوٹے ہمارے بچے ہیں نا 20-22 سال کے، ان کو نہیں پتا، باقی جو بڑے ہیں وہ سب سمجھ جائیں گے۔ ایک اگر انسان کو کوئی گناہ کا کام جس کا تعلق آنکھوں سے ہو، اگر ایک مووی اور کوئی فلم بھی دیکھنی ہوتی تھی نا، اس کے لیے VCR لے کر آؤ، ہے نا، اس کے لیے کیسٹس لے کر آؤ، اور کیسٹ کی ابھی ریل پھنس گئی، ابھی پھر جا رہے ہیں کہ یار ذرا کیسٹ پھنس گئی، اس کے اندر سے نکال دو، اور پھر کچھ ترقی ہوئی، نئی ایجادات ہوئیں کہ اچھا جان چھڑاؤ جی، اب جو ہے اینٹینے آ گئے، اینٹینے لگے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا، ایک بندہ اٹکا ہوا ہوتا تھا اینٹینے پر، ہاں جی تصویر آ گئی، پکچر آ گئی، نہیں آئی، وہ گھما رہا ہے ہر اینگل سے، آگے پیچھے نیچے اوپر کر رہا ہے۔ تو آج سے 20-25 سال پہلے ایک فلم کا دیکھنا بھی بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا، لیکن سائنس کی نت نئی ایجادات نے ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ ایک 8x3 انچ کے اسمارٹ موبائل کے اندر اس نے پوری دنیا کو اور پوری دنیا کی فلموں کو، ڈراموں کو، بدماشیوں کو اور ساری غلط کاریوں کو، ان ساری چیزوں کو آپ کی انگلی کی معمولی سی جنبش، اس کا ہلکا سا کلک کرنا، ایک انگلی کی کلک کے اوپر اس نے پوری دنیا کو آپ کے سامنے جس شکل میں دیکھنا چاہیں، جس صورت میں دیکھنا چاہیں، جو دیکھنا چاہیں، جب دیکھنا چاہیں، ہے نا ایسا، جو دیکھنا چاہیں، جب دیکھنا چاہیں، جس وقت دیکھنا چاہیں، وہ آپ کی ایک اب ساری محنت
اور وہ ایفرٹس وہ ختم ہو گئیں، وہ جد و جہد ختم ہو گئی. یا اللہ خیر کر. وہ محنت، وہ کوشش، وہ ایفرٹ سب ختم ہو گئی، اور انسان بڑی آسانی کے ساتھ، جہاں اس کے فائدے بھی بہت ہیں، یاد رکھیے گا اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. نت نئی ایجادات کے نقصان بہت ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے بڑے ہوئے ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. آج کے دور کے اندر تقوی کا حصول آسان نہیں رہا، اور مجبوری اتنی ہے. مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں، اپنے مسئلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ مولوی صاحب بچوں کو موبائل دینا بھی ضروری ہے. آج کل ساری ان کی ایجوکیشن، ان کا سارا اسکولنگ سسٹم، ان کا ہوم ورک، یہ سارا موبائل کے اندر. بچوں کو موبائل، اینڈرائڈ موبائل دینا ضروری ہو گیا. ہم اپنے بچوں کے اندر تقویٰ کیسے پیدا کریں؟ بہت مشکل ہے. اچھا، بہت سارے اس کی وجوہات ہیں. نمبر ایک، ہم نے دنیاوی تعلیم تو دی ہے، دینی تعلیم بھی نہیں دی. یا تو بچوں کے اندر اتنا شعور ہو، وہ شعور بھی نہیں دیا، وہ دینی شعور بھی نہیں دیا، بس دنیا دنیا اور دنیا. اور ہم دین کے حوالے سے صرف ایک ٹچ دے دیا. ٹچ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ٹچ. قاری صاحب آگے پڑھا کے چلے جاتے ہیں 1 گھنٹہ، بس یہ ٹچ دے دیا. اس سے وہ عالم بھی بن گیا، اس سے دیندار بھی بن گیا، اس سے وہ ماں باپ کا فرمانبردار بھی بن گیا. اس کو جھوٹ کا، سچ کا، اس کو ایمان کا، کفر کا، توحید کا، شرک کا، وہ سارے کام پتہ چل گئے قرآن کی صرف ریڈنگ سے، ہے نا. صرف ریڈنگ سے پتہ چل گیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور وہ کیا کام ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. جنت میں جانے والے کام کون سے ہیں، جہنم میں جانے والے کام کون سے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ہم چونکہ عقل مند ہیں، وہ اپنے بچوں کو ہم نے دینی ٹچ دے دیا. قرآن مجید کی ریڈنگ آ گئی، بس ساری چیزیں آ گئی، باقی ہم سب سمجھدار ہیں. تو دینی شعور تو ہم نے ایسا دیا ہے. بس گناہ سے کیسے بچیں گے؟ یقین جانیے گا، میں آپ کو بڑا پاورفل ایک نسخہ دینے لگا ہوں، ایک پاورفل نسخہ. اگر اس کے اوپر عمل کر لیا اور اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے. گناہ کا کرنا مشکل ترین ہو جائے گا، مشکل ترین. اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم اپنے دماغ میں بھی ڈال لیں، اپنے بچوں کے دماغ میں بھی ڈال لیں. قرآن مجید کی ایک آیت، وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا. اور انداز کیا ہے اللہ کا؟ الم یعلم، سوالیہ انداز. کیا ان گناہوں کے کرنے والوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ کیا یہ جانتے نہیں ہیں بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا، کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیکر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیکروں میں لکھنے والا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اپنے گھر کے اندر بڑی بڑی سینریز، بڑے بڑے فریم لگائے ہوئے ہیں، اپنے ڈرائنگ روم کو سجایا ہوا ہے، بڑے بڑے تخرے لگائے ہوئے ہیں. اس آیت کو اور اس آیت کے ترجمے کو لکھیے اور بڑے بڑے فریم لگائیے اس کے، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس کا صرف شعور دے دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گناہ کا کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو، چور چوری نہیں کرتا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے،
کیمرے کی آنکھ اگر دیکھ رہی ہو تو ہم بڑے مہذب بن جاتے ہیں. ایک وقت تھا، اب تو ڈرون کیمرے آ گئے شادی ہال میں، اینڈ کھانے کے وقت وہ اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں اور مووی بن رہی ہوتی ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ جب ٹیبل پر بیٹھتے تھے، ابھی ڈرون کیمرے نہیں آئے تھے، تو اس کے اندر دو بڑے بڑے مووی میکر آ جایا کرتے تھے، ہر ٹیبل کی ویڈیو بنایا کرتے تھے. اور اتفاق سے اگر کسی بیچارے نے غلطی سے کھانا بھر کے نکال دیا ہوتا تھا، پلیٹ بھر کے، اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی کہ یار اب یہ ویڈیو بن رہی ہے، پورا خاندان دیکھے گا، اور میں نے بھی جو ہے نا وہ دیر سے کھانا کھلنے کی وجہ سے پوری پلیٹ بھر لی اور لبالب بھری ہوئی ہے، اب مہذب بن کے بھی نہیں دکھا سکتا، کیا کروں؟ تو وہ کچھ شیئر کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تو جو ہے وہ عزت باقی رہ جائے. لیکن یہ ہوتا تھا ایسا. تو کیمرے کا بڑا خوف ہوتا ہے، بڑا ڈر ہوتا ہے، اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر کہیں پر کسی کمرے کے اندر کوئی بھی نہ ہو، بند ہو چاروں طرف سے، کھڑکیاں بھی بند ہوں، لیکن اس کے اندر ایک کیمرہ لگا ہوا ہو، ہم کپڑے بھی نہیں بدلتے. ہے نا ایسا؟ کسی ہوٹل میں کمرے میں اگر بک کرانے کے بعد، خاص طور پر پاکستانی ہوٹل میں کمرہ بک کرانے کے بعد جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، ہم کپڑے نہیں بدلتے کیمرے کے خوف سے. یہ کیمرہ بڑی خطرناک چیز ہے اور بڑی مؤثر ترین چیز ہے. آپ دیکھیے دنیا نے اپنے بلکہ پورے شہر نہیں، پورے ملک جو ہے نا، وہ ابھی دبئی کے اندر پورے دبئی کو کیمرے سے انہوں نے کور کر کے رکھا ہوا ہے. ایک پول کے اوپر، ایک کھمبے کے اوپر، ہر جگہ پر کیمرے ہیں. وہاں پر جرائم ہوتے نہیں، کرائم ہوتے ہی نہیں، اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ کوئی جرم کرنے کے بعد مجرم بچ ہی نہیں سکتا. اول تو ایئرپورٹ میں انٹر ہوتے ہی آپ کے فنگر پرنٹس بھی آ گئے اور آپ کی آنکھیں بھی کیمرے کے سامنے کر پتہ چل گیا، فوراً 1 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ، اس کی کہاں موومنٹ ہوئی، ابھی اس شکل کے آدمی نے کون سے شہر کے، کون سے علاقے کی، کون سی بلڈنگ کے اندر یہ کب گیا اور کب نکلا، ہر چیز پتہ چل جاتی ہے، منٹوں میں پتہ چل جاتی ہے. اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے. اس کو بولتے ہیں مراقبے کا سسٹم. مراقبہ، اللہ دیکھ رہا ہے. کس طرح دیکھ رہا ہے؟ آئیے اللہ کے دیکھنے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وقت بڑی تیزی سے نکل جاتا ہے اور میں اس مختصر سے وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر ہی گفتگو ہوگی. اور انشاءاللہ اس مہینے کوشش بھی یہ ہوگی کہ میں اپنے سارے جمعے اپنی جگہ پر ہی پڑھاؤں. تو اس لیے اگر کچھ گفتگو باقی رہ گئی تو میں اس گفتگو کو اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے سب سے مراقبے کا سسٹم سمجھ لیجئے. مراقبہ کیا ہے؟ ایک مراقبہ تو وہ ہے جو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا. ہمارے یہاں کچھ جاہل بھی ہیں، انہوں نے ایک مراقبہ یہ بنا دیا کہ ایک ہال کے اندر اس کا مراقبہ ہال نام رکھ دیا، مراقبے کا کمرہ، مراقبہ ہال. اور اس کے اندر کچھ لوگ بیٹھ گئے اچھے لمبے کرتے پہن کر اور پگڑیاں باندھ کر اور جبے پہن کر، اور وہاں پر انہوں نے اجتماعی شکل کے اندر مراقبہ شروع کر دیا. اور مراقبہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے خوب اس کے ورد کرو. اور کس طریقے سے؟ وہ بھی عجیب یعنی طریقے کہ انسان اپنا سر پکڑ لے. جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب لا الہ کہیں تو ناف سے آواز نکلے، ناف کے اندر سے آواز آنی چاہیے لا الہ کی. اب یہ کہاں کی منطق، کہاں کی لوجک، کہاں کی عقل مندی؟ لا الہ کے اندر جب لا الہ کہیں تو ناف کے اوپر زور پڑے اور ناف سے بھی آواز نکلے. کسی کے نکلتی ہوگی، بہرحال ہمارے ناف سے کبھی بھی آواز نہیں نکلی ہے نا ایسا. تو پھر جب لا الہ کہہ دیں جس کا تعلق ناف سے ہے، پھر جب اللہ پہ پہنچے تو جب اللہ کا لفظ زبان پر آئے تو ناک سے آواز نکلے. واللہ عالم یہ آوازیں کس طرح نکالتے ہیں ناک سے، پھر اللہ سے ناک تک پہنچ جائیں، اور جب اللہ کہیں تو دل سے آواز نکلے. وہ بیچارہ منہ کا تو ذکر ہی نہیں آیا، جس سے آواز نکلتی اس کا ہے ہی نہیں ذکر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اب یہ اس کے ضربے لگا رہے ہیں، گردنیں گھما کر ادھر سے گردن اٹھائیں گے، ادھر لے کے جائیں گے، اور لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. پھر یہ ناف کو چھوڑ دیتے ہیں، الا اللہ پر ہی اٹک جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اس کو مراقبہ حال کا نام دے دیا.
اور اب تو اس کی بڑی ترقی ہو چکی ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اب تو ہلنا جلنا اور آگے پیچھے اور دائیں اور بائیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ کرتب بازیاں اور یہ ڈرامے بازیاں اور یہ سارے یہ ڈانس وغیرہ مسجد میں شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک مراقبہ تو وہ ہے، ایک دوسرا مراقبہ ہے۔ مراقبہ اصل میں اس کا معنی کیا ہے؟ رقیب سے نکلا ہے، رقیب۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رقیب کے معنی آتے ہیں نگران کے۔ میں اس لفظ کو تھوڑا سا کھول دوں، اگر ایک محبوب کے، ایک معشوق کے، ایک محبوب کے اگر دو عاشق ہوں، دو چاہنے والے ہوں، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب کہلاتے ہیں، رقیب، کیونکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ محبوب سے یہ بھی ملتا ہے، دوسرے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بھی محبوب سے رابطے میں ہے، تو وہ مسلسل نگاہ رکھتا ہے کہ یہ کب ملا، یہ کیوں گیا، یہ کیا لے کے گیا، کیا لے کے آیا، کیا باتیں کر کے آیا، تو وہ مسلسل نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ میری محبوبہ اور میری معشوقہ جو ہے نا کہیں اس سے نہ پٹ جائے۔ تو رقیب کے معنی آتے ہیں نگرانی کرنے والا۔ تو وہ دونوں چاہنے والے ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ خود تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ نگران وہ جو صحیح نگرانی کرے۔ ایک مقام پر تو اللہ نے فرمایا علیکم رقیبا، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے، ہر شے، ہر چیز، ذرہ بھی ایک چیز ہے، ذرہ، ہر چیز کے اوپر اللہ رقیب ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے، ایک ایک ذرے کی نگرانی اللہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ مراقبے کا سسٹم، نگرانی کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ ایک سوال کریں گے عیسیٰ سے، اور وہ سوال کیا ہوگا؟ اس سوال سے پہلے جب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو سامنے بلائیں گے اور کہیں گے تم نے عیسیٰ کو میرا بیٹا بنایا ہوا تھا اور عیسیٰ کی ماں مریم کو میری بیوی بنا لیا تھا تم نے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ کی والدہ مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائی کہیں گے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں جی آج عیسائی یہ کہیں گے کہ ہمارا تو قصور نہیں ہے، اللہ آپ کے نبی نے، آپ کے پیغمبر نے، جن کو آپ نے انجیل دی، جن کو آپ نے کتاب دی، جن کو آپ نے شریعت دی، جن کو آپ نے نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میری ماں اللہ کی بیوی ہے، ختم، ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا آ جاؤ جی عیسیٰ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ جس انداز سے حضرت عیسیٰ سے کہے گا، اذ قال اللہ، جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انت قلتا، میرا خیال ہے بیٹا آپ وہیں بیٹھے رہے آج، جزاک اللہ، یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ۔ اب اللہ کسی سے ڈائریکٹ کہے اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا انت قلت للناس، لوگوں کو، اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ مجھ کو اور میری ماں کو معبود بنا لو، ہم اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کی بیوی، ہماری بھی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام تھر تھر کانپتے ہوئے کیا کہیں گے؟ سبحانک ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ۔ اللہ اکبر، لفظ آگے رقیب آئے گا۔ اللہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے نہیں کہا تو یہ کہیں گے کہا ہے، تو اللہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے نہیں کہا، میں سچا ہوں یہ جھوٹے ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں تجھ سے، اللہ کی عدالت میں عیسیٰ بات کیا کریں گے؟
ان کنت قلتہ فقد علمتا، اگر میں نے کہا ہے تو آپ بتائیے آپ کے علم میں ہے کیا؟ میں نے کہا ہے آپ بتائیے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ. آگے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے فلما توفیتنی، یا اللہ پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، آپ رقیب ہیں. اللہ اپنے مراقبے کا سسٹم کھولیے. آپ جو مراقبہ جو آپ نے کیمرے لگائے ہوئے تھے وہ سسٹم کھول کر کے آن کر کے دیکھ لیجیے کہ میں نے ان کو کہا تھا، میں نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی، شرک کی دعوت دی تھی. آپ رقیب ہیں. اور آگے قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھ کر اللہ کا قرآن فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو ہیں مووی میکر اللہ کے. یہ مراقبے کا سسٹم اب اسٹرانگ ہوتا رہے گا. پہلے تو اللہ خود نگرانی کر رہا ہے. مراقبے کا ایک دوسرا سسٹم اللہ نے دو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ کرامن کاتبین ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ہے. ہر انسان کے دائیں طرف سے بھی کیمرہ اور بائیں طرف سے بھی کیمرہ. اگر کسی آدمی کے دائیں طرف سے بھی کیمرہ ہو اور بائیں طرف سے بھی کیمرہ ہو تو اس کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ محفوظ ہو رہی ہوتی ہے. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، میں قربان جاؤں قرآن کے انداز بیاں پر. یہ جو مووی میکر ہیں دائیں بائیں کرامن کاتبین، یہ کوئی ڈھیلے ڈھالے اور غافل نہیں ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. یہ مسلسل لے رہے ہیں، مسلسل. آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا، آپ کا ہنسنا، آپ کا رونا، آپ کا جھوٹ بولنا، آپ کا سچ بولنا، آپ کا قول، آپ کا بول، آپ کا عمل، آپ کا فعل، آپ کے کرتوت، آپ کا کردار، آپ کی سانس، آپ کا دیکھنا، آپ کا آنکھیں بند کرنا، آپ کا سننا، آپ کا نہ سننا، مسلسل مسلسل. اذ یتلقی المتلقیان. اتنا اسٹرانگ اللہ کا یہ کیمرے کا سسٹم ہے، دائیں بائیں لگا ہوا ہے مسلسل. یہ دنیا کے کیمرے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. آج کل کے ڈیجیٹل کیمرے بھی بڑے حساس ہیں، ساؤنڈ بھی آ رہا ہے، لیکن ان کیمروں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے کیمروں میں بہت فرق ہے. یہ دنیا کے مہنگے ترین کیمرے اگر پیچھے سے سپلائی بند ہو جائے، ہو سکتی ہے یہ پلگ ہمارا اچھا خاصا چلتے چلتے جمعے میں اس کو بخار چڑھ گیا، گرم ہو گیا وہ. اب یہ اگر پلگ اگر وہاں سے کوئی شارٹ ہو گیا تو آپ کا ڈی وی آر بند ہو گیا. بے شک اچھے اچھے کیمرے لگے ہوئے کام نہیں کر رہے. اللہ کا بنائے ہوئے جو کیمرے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہیں کہ پاور سپلائی جل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ پرانے کیمرے ہو گئے. نہیں، مسلسل. یا لائٹ چلی گئی ہے نا، ڈی وی آر بھی صحیح ہے، پلگ بھی صحیح ہے، ساکٹ بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، لیکن وہ پیچھے سے لائٹ چلی گئی، کیمرے بند. وہ یو پی ایس اسٹینڈ بائی تھا، وہ جنریٹر تھا، اس کے چلانے میں اس میں آدھا گھنٹہ ایسے ہی نکل گیا. نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے اندر نہ کبھی وہ رکا ہے نہ کبھی رکے گا، ایک لمحے کے لیے نہیں رکا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. رقیب عتید، رقیب آ گیا. تمہارا جو بھی قول ہوتا ہے، جو بھی بول ہوتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اس کی نگرانی کرنے والے اس قول کو اس بول کو اپنے اندر محفوظ کر رہے ہیں. اور عتید، عتید کے معنی آتے ہیں چوکس، ڈھیلے ڈھالے نہیں. ان ربک لبالمرصاد. مرصاد کا لفظ اللہ اکبر، جیسے کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، گھات لگا کے، گاف ہا الف اور تا. گھات اردو والے نہیں سمجھیں گے ایسے آج کل کے بچے. گھات لگا کے، اس کو میں تھوڑا کھول دوں، گھات لگا کے بیٹھنے کو اس طرح سمجھ لیں ایک شکار ہوتا ہے، ایک شکاری ہوتا ہے.
ایک شکار ہوتا ہے جس نے شکار ہونا ہوتا ہے، ایک شکاری ہوتا ہے جو شکار کر رہا ہوتا ہے بندوق لے کر۔ گھات لگا کے کون بیٹھتا ہے؟ شکاری۔ شکاری جو گھات لگا کے بیٹھتا ہے نا، وہ معمولی سی جنبش، معمولی سی حرکت اور معمولی سی آواز پر بھی فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، شکار آ گیا۔ وہ دائیں بائیں آنکھیں کھول کر دیکھتا رہتا ہے۔ شیر کا شکار کرنا ہو اگر نہ، ویسی ہوا نکل جائے ہلکی سی جنبش پر، تو وہ گھات لگا کر، آنکھیں کھول کر، کان کھول کر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کا پورا دماغ حاضر ہوتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں عتید، چوکس۔ ان ربک لبالمرصاد، گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرشتے۔ آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا انہ بما یعملون خبیر، تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ کہیں فرمایا انہ بما تعملون بصیر، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اگر تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا تو یہ نہ سمجھنا کہ تم بھی اس کو نظر نہیں آ رہے۔ کیا اللہ کا قرآن ہے! یہ خفیہ کیمرے ہیں، سمجھ میں آ رہی کہ جو نظر نہیں آتے۔ آج کل اس پر بھی بڑی محنت ہو گئی، خفیہ کیمرے لگ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیمرہ ہے کیا ہے۔ فرمایا انہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اگر تمہیں وہ نظر نہیں آتا، اس کا سسٹم نظر نہیں آتا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اس کے سسٹم میں تم بھی نظر نہیں آتے، نہیں تم نظر آ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہو اللطیف الخبیر، بڑا باریک بھی ہے وہ، باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اس کا مراقبے کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ جب تو آنکھیں کھول کر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو تیرے دیکھنے کو بھی دیکھتا ہے، اور تیرے دیکھنے میں امانت ہے یا خیانت ہے، کیا فیلنگز آ رہی ہیں، کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا تصورات آ رہے ہیں، تیرے دیکھنے کے اندر جو خیانت ہے وہ بھی جانتا ہے وہ۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ رائی کے دانے کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، وہ کہیں بھی ہو رائی کا دانہ، چھوٹا سا معمولی سا ذرہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ، رائی کے دانے سے بھی چھوٹا، زمین پر ہو، زمین پر پانی بھی ہے، پانی کے نیچے اس کی تہ کے اندر اگر کوئی ذرہ پڑا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے اس کی تہ میں پڑے ہوئے جو ذرات ہیں، ایک ایک ذرہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ کیا مراقبہ ہے، کیسا مراقبہ ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں مراقبے کا اسٹرانگ سسٹم آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ذرے کے برابر اگر اچھا عمل کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ نیکیوں کے پردے میں ڈال رہا ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے گناہ کا کام کیا ہوگا اور وہ ذرے کے برابر ہوگا، وہ اس کے گناہوں کے پلڑے میں کل قیامت کے دن ڈالا جا رہا ہوگا۔ دو تین آیتیں رہ گئیں، بڑی عجیب و غریب اور اہم آیتیں ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اچھا یہ تو اللہ نے اپنا سسٹم بتایا کہ اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے میرا۔ اللہ کہاں ہیں آپ بھی نگرانی کر رہے ہیں؟ ہاں میں کر رہا ہوں۔ کہاں ہیں آپ؟ اللہ کہتا ہے میں الرحمن علی العرش استوى، میں زمین سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، آسمان کی تھکنس اور موٹائی 500 سال کی، پھر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، پھر تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سمندر ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے وہ سمندر کی گہرائی 500 سال کی،
اس طرح ساتوں آسمانوں پر قاب قوسین کی منزلوں سے آگے گزرے تو سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، اللہ وہاں پر ہیں، اللہ وہاں سے نگرانی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ انسانی عقل تو یہ کہتی ہے یار اتنی دور سے جب کوئی نگرانی کر رہا ہوگا نا تو اس کو کچھ چیزیں دیکھ رہی میں آ رہی ہوں گی، کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا آدمی، جب دور سے نگرانی ہو رہی ہے تو وہ کچھ چیزیں چھپ جائیں گی، کچھ چیزیں واضح نظر آئیں گی، کچھ ذرا ہلکی پھلکی نظر آئیں گی۔ اب اللہ نے کیا سمجھایا؟ نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میں اتنی دور سے نگرانی کر رہا ہوں تو کوئی چیز مجھ سے مخفی رہ جائے گی۔ سنو، اتنی دور سے بیٹھ کر جو میں نگرانی کر رہا ہوں نا وہ کیسے کر رہا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم اگر 3 بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی دور سے بیٹھ کر نگرانی اس طرح کرتا ہوں جس طرح تمہارے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا، جی اللہ کہتا ہے تمہارے ساتھ ہوں میں۔ وہ بھائی اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ساتھ بیٹھا ہوا سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ سمجھا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر تم 5 بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو چھٹا میں ہوتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ولا ادنی من ذلک، اور اگر 3 سے کم ہوتے ہو تو تب بھی میں ہوتا ہوں۔ 1 ہوتا ہو اگر تم 1 تو دوسرا میں ہوتا ہوں، 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر۔ بھائی اب میں توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر اللہ نے ایک جملہ کہا ہے قرآن میں، ولا اکثر، اور اگر 3 نہیں، 5 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، اربوں نہیں، کھربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ اگر تم ہوتے ہو زمین پر۔ اس وقت کتنے ہیں ہمارے؟ 8 ارب انسان ہیں اس وقت۔ بھائی توجہ چاہیے۔ ولا اکثر من ذالک، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی ہوتا ہے، اکثر من ذالک الا وهو معهم، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقل میں بات آئے گی، اربوں کھربوں انسانوں کے ساتھ ہونا ایک وقت میں سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر دائیں طرف ہو تو بائیں طرف نہیں ہوگا، آگے ہوگا تو پیچھے نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آئیے ذرا سمجھیے گا۔ فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، ان قلوب بنی آدم كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد۔ اللہ اکبر، یہ پہلا جملہ ہے جس جملے سے عقل چپ ہو جاتی ہے، عقل میں نہیں آتا۔ فرمایا سارے انسانوں کے دل، اس وقت 8 ارب انسان ہیں تو 8 ارب انسانوں کے دل، میں تو 8 ارب کہہ رہا ہوں نا اس لیے کہ یہ دل ابھی دھڑک رہے ہیں، لیکن اللہ نے 8 ارب نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی، یعنی آدم سے لے کر اب تک اربوں کھربوں انسان پیدا ہو کے مر چکے ہیں، اور 8 ارب اب ہیں، اور قیامت کی صبح تک اربوں کھربوں انسان نے پیدا ہونا ہے۔ اللہ کہتا ہے آدم سے لے کر اور قیامت کی صبح تک آدم کے پیدا ہونے والے بچے تک درمیان میں جتنے بھی اربوں کھربوں انسان ہیں نا، ان سب کے اربوں کھربوں دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان میں۔ اللہ اکبر، اللہ کی عقل تو انکار کر دیتی ہے نا کہ اربوں کھربوں دل کس طرح 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ کتنا کنٹرول ہوگا، کتنا کنٹرول ہوگا اللہ کا۔ یہاں عقل چپ ہو جاتی ہے، انکار کر دیتی ہے، چپ ہو جاتی ہے۔ اگر انکار نہیں کرتی تو خاموش ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اس حدیث کا اگلا جملہ وہ ہے کہ عقل ماتم کرتی ہے، ماتم۔ اگلا جملہ فرمایا یہ اربوں کھربوں دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان اس طرح ہوتے ہیں جیسے کہ ایک دل ہوتا۔ اللہ، ایک دل پہ کتنا کنٹرول ہوگا؟ آ رہی ہے نا بات سمجھنے؟
میں اگر ایک چیز اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دبا دوں کتنا کنٹرول ہوگا؟ ایک چیز ہے، لیکن اربوں خربوں چیزیں ایک تو 2 انگلیوں کے درمیان آ نہیں سکتی۔ اللہ کہتا اربوں خربوں دل ہیں میری 2 انگلیوں کے درمیان، لیکن آؤ بتاؤں اپنا کنٹرول ان اربوں خربوں دلوں کو تم ایک دل سمجھ لو، ایک دل کی طرح ہے میری 2 انگلیوں کی طرح۔ یقلبھا کیف یشاء، میں ان دلوں کو جس طرح چاہتا ہوں پلٹ دیتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اربوں خربوں انسانوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اربوں خربوں انسانوں کو اللہ اس طرح دیکھ رہا ہے جیسے ایک انسان کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے جی یار عقل میں نہیں آ رہی، عقل میں آ چکی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج ہم گاڑی میں نکلتے ہیں لوکیشن کھول کر، ہے نا، روڈ پر تو ہزاروں گاڑیاں ہیں، ہزاروں انسان ہیں، اور وہ ہماری لوکیشن ہمیں لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے سے نیچے کروڑوں انسان ہیں، اربوں خربوں انسان ہیں، یہ ہزاروں انسان ایک ہی جگہ پر ایک ہی شہر میں موجود ہیں، لیکن اس سیٹلائٹ کے ذریعے سے مجھے اس طرح واچ کیا جاتا ہے کہ میں ہی اس کی نگاہ میں ہوتا ہوں اور کوئی نہیں ہوتا، حالانکہ اور بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا نا، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں ایسی دکھائیں گے تم کو مرنے سے پہلے کہ تم خود کہو گے نہیں اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، ہماری عقل ہی نہیں مانتی تھی، ہماری عقل ہی نہیں مانتی تھی۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایک ایک لفظ آپ کی ایک ایک حرکات اور سکنات وہ نوٹ کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالی کے علم کے اندر ہے۔ یہ مراقبے کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، اور کس طرح اسٹرانگ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ جو میں اپنی گفتگو میں یہیں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کے ان مبارک ساعتوں اور لمحات کو اپنے لیے کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری گزارش یہ ہوگی کہ ساتھی انشاءاللہ اسی طریقے سے، کیونکہ میرا جو موضوع ہے یہ ساری تمہیدی گفتگو ہے، میں نے لا کر اس پوری تمہیدی گفتگو کو رکھ کر پھر میں نے روزے کو اس پر فٹ کرنا ہے، تو وہ تو ابھی رہ گئی بات، موضوع تو میرا رہ گیا پیچھے، وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے روزے کو لا کر اس مراقبے کے سسٹم سے میں جوڑ دوں۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کوشش کریں آئندہ جمعے بھی یہیں پر جمعہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔